بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ساری زندگی ایک سفر ہے۔ ما انا بالدنیا الا کراکب، میرے نبی نے اس زندگی کو سفر سے تشبیہ دی ہے کہ تم مسافر ہو، اور یہ گزرگاہ ہے، یہ ٹھکانہ نہیں ہے۔ بہت عالی شان گھر بنایا، موت کو کیا کرے گا، بیماری کو کیا کرے گا، غم کو کہاں سے دور پھینکے گا۔ تو میرے نبی نے کیا خوبصورت بات فرمائی، ما انا والدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها۔ میری مثال اس مسافر کی ہے جس نے راہ چلتے سایہ دار درخت دیکھا، تھوڑی دیر سستایا، پھر اپنی منزل کو چل دیا۔ نہ اسے درخت سے غرض ہے، نہ اس کے پتوں سے، نہ پھل پھول سے، تو اپنی ضرورت کے لیے تھوڑی دیر بیٹھا تھا۔ بھائیو، اس ساری دنیا کی حقیقت یہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے، الدنیا ثلاثۃ ایام، دنیا 3 دن ہے۔ یوم و امس مضی، ایک کل گزر گیا، ما بیدک منہ شیء، یہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ یوم غد، ایک کل کا دن ہے، فلا تدری تدرکہ ام لا، تجھے خبر نہیں وہ تیرا ہے یا تیری قبر کا ہے۔ یوم انت فیہ، ایک دن جو گزر رہا ہے، آج کیا دن ہے؟ آج کیا دن ہے؟ آج اتوار ہے۔ یہ ایک جو اتوار گزر رہا ہے، فما یوم انت فیہ فاغتنمہ، یہی تیری زندگی ہے بس۔ باقی تو راہ چلتا راہی ہے، مسافر ہے، کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ جس گھر سے جنازہ اٹھ جائے وہ کیا گھر ہوتا ہے؟ کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گئے۔ زندگی سفر ہے۔ سب سے خوبصورت سفر اللہ کو پانے کا ہے کہ اس کی اگر لگ جائے طلب تو اس کے شوق میں، شدت میں کمی نہیں آتی۔ باقی ہر سفر جب منزل ملتی ہے تو کشش بھی ختم ہو جاتی، اور اللہ کو ڈھونڈنے کا سفر ایسا سفر ہے کہ اس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ انسانی فطرت ہے، جس چیز کو پا لیتا ہے اس کی کشش ختم ہو جاتی۔ پھر دنیا کا حسن ایک جگہ ٹھہرا ہوا ہے، بڑھتا نہیں۔ تو حسین سے حسین چیز کو پا لینے یا دیکھ لینے کے بعد کشش ختم ہو جاتی۔ اس ہوا کے جھونکے سے ایک حدیث یاد آ گئی بڑے زمانے کے بعد، پتہ نہیں کہاں سے یاد آ گئی۔ جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا تو یہ ہلتی تھی، تو اللہ نے پہاڑ گاڑ دی، تو زمین کی تھر تھراہٹ ختم ہو گئی۔ تو فرشتوں نے پوچھا، یا اللہ، پہاڑوں سے سخت کوئی چیز ہے؟ اللہ نے کہا ہے لوہا، جو ان کو کاٹ دیتا۔ تو فرشتوں نے پوچھا، یا اللہ، لوہے سے طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں، آگ ہے جو اس کو پگھلا دیتی۔ تو فرشتوں نے پوچھا، یا اللہ، آگ سے طاقتور کوئی چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں، پانی ہے جو اسے بجھا دیتا ہے۔ فرشتوں نے پوچھا، یا اللہ، پانی سے طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو اللہ نے کہا ہوا ہے جو اسے اڑا دیتی ہے۔ ہوا اس کائنات کی سب سے طاقتور مخلوق۔ اب اس سے بھی طاقتور بتاؤں جو میرے نبی کا ہی فرمان ہے۔ فرشتوں نے پوچھا، یا اللہ، ہوا سے طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، ایمان والے کا چپکے سے صدقہ دینا یہ ہوا سے بھی طاقتور مخلوق ہے کہ یہ اللہ کے غصے کو بجھا دیتا ہے۔
سبحان اللہ. چلو ہوا تیرا شکریہ، تیری برکت سے مجھے ایک حدیث تو یاد آ گئی. تو میرے بھائیوں بہنوں، سب سے خوبصورت سفر اللہ کو ڈھونڈنے کا ہے. اس کی کشش ختم نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کہ اللہ کی انتہا نہیں ہے. جتنا ڈھونڈو گے اتنا کھو جاؤ گے، جتنا پالو گے اتنا کھو دو گے. بھائی ہم کہتے ہیں مینا 3 کلومیٹر رہ گیا، تو ٹھیک ہم آ گئے تو چلو منزل مل گئی. مجھے گاڑی مرسڈیز بڑی پسند ہے، میں اس کے لیے بے چین ہوں. میں نے خرید لی، مجھے منزل مل گئی، میرا جوش ٹھنڈا ہو گیا. چند دنوں کے بعد اس کو دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا ہے کہ بٹاؤ یار کوئی اور لے کے آؤ. نہیں، اللہ اپنی ذات میں ایسا حسین ہے. جس نے میرے نبی کو بنایا وہ کیسا حسین ہوگا، جس نے یوسف علیہ السلام کو بنایا وہ کیسا حسین ہوگا. اس لیے علماء کہتے ہیں جہنم والوں کی سب سے بڑی سزا یہ نہیں کہ آگ میں جل رہے ہیں، جہنم والوں کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اللہ کی دیدار سے محروم ہیں. اور جنت والوں کی سب سے بڑی نعمت حور نہیں ہے، محل نہیں ہے، کھانے پینے نہیں ہے، ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، بلکہ جنت والوں کے لیے سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے. اللہ کو پا لینا ختم نہیں، کیونکہ اللہ کی انتہا نہیں نا، ابتدا بھی نہیں انتہا بھی نہیں. تو میں نے کتنا سفر کیا کچھ پتہ نہیں، کتنا باقی ہے کچھ پتہ نہیں، لہذا طلب باقی رہے گی. ہم جہاز میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں 2:30 بجے لینڈنگ ہے، انتہا آ گئی. 2:30 بجے گئے، کراچی نظر آیا، چلو شکر ہے، لاہور نظر آیا، چلو شکر ہے. لیکن میرے اللہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. وہ اول ہے ابتدا سے پاک، وہ آخر ہے انتہا سے پاک، وہ بلند ہے اور وہ اس سے کوئی بلند کوئی نہیں، اور وہ چھپا ہوا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی کوئی نہیں. اور ہمارے عقیدہ کی کتاب کی عبارت ہے قدیم بلا ابتدا و دائم بلا ابتدا، الاول بلا بدایہ والآخر بلا نہایہ. کہ اللہ اسے کہتے ہیں جس کی ابتدا دیکھنا چاہو تو سرا نہ ملے، انتہا دیکھنا چاہو تو سرا نہ ملے. مکان دیکھنا چاہو تو ڈھونڈنے نہ پاؤ، زمان دیکھنا نہ چاہو تو اس میں پابند نہ دیکھو، اور محسوس کرنا چاہو تو شہرک سے زیادہ قریب ہے. سبحان. دور اتنا ہے کہ نظر نہ آوے، دور اتنا ہے کہ خیال نہ پہنچے. نظر تو یہ خیمے پر اٹک گئی، خیال تو عرش تک چلا جائے. 1 سیکنڈ میں روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ ہے خیال کی رفتار. لیکن حدیث میں آتا ہے نہ خیال اس تک جاتا ہے، نہ آنکھ کی نظر اس بینائی اس تک جاتی ہے، جو اتنا دور ہو جاتا ہے. اور قابل تعریف ایسا ہے کہ کل کائنات کا پانی سیاہی بن جائے، سمندر سیاہی بن جائیں، اور دنیا کے جنگلوں کے درخت قلم بن جائیں، اور پوری دنیا کے انسان، انبیاء، رسول، فرشتے، پیغمبر، جنات، ان کے قلوب پر علم کا فیضان ہو، ان کا قلم برق رفتار ہو، ان کے آگے زمین کی سینے کی چوڑائی کے برابر کاپیاں ہوں، اور وہ اللہ کی بڑائی کو لکھ رہے ہوں. تو میرا اللہ اپنی مثال دیتا ہے قرآن میں، لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا نہ ہوگا. ایک بدو آیا مسجد میں بیٹھ کے دعا مانگنے لگا. ہم اپنے اللہ کو، کوئی ہم سے پوچھے اللہ کیا ہے تو ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں. بھائی سہیل سے پوچھیں جے ڈاٹ کیا کام ہے، یہ 3 گھنٹے دماغ کھا جائے گا اور جوں بتانا شروع کرے گا، میں بھاگ جاؤں گا، اس کا بول ختم نہیں ہوگا. لیکن ہم کسی بھی ایمان والے مرد عورت سے پوچھیں کوئی اللہ کا تو بتاؤ پتہ، تو اس کے پاس الفاظ نہیں، تعبیر نہیں کہ میرا اللہ کون ہے، کیا ہے اور کیسا ہے. ہم اتنے بے بہرہ ہیں اپنے رب سے.
میرے نبی کا سب سے بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں اللہ کا صحیح پتہ بتایا، صحیح تعارف کروایا. سبحان اللہ. ہماری طرح لمبی تقریر نہیں ہوتی. میرے نبی کا مثال دیتا ہوں کہ آپ ایک جملے میں کیا کرتے تھے، اس کی ایک مثال دیتا ہوں. آپ ایک میں تو 1 گھنٹہ بولوں گا تو بھی ایک ذرہ ادا نہ ہوگا. میرے نبی اپنے بول میں کیا کرتے تھے، ایک عرب بدو کی گواہی آپ کو سناتا ہوں. طفیل بن عامر دوسی مکے میں آئے. لوگوں قریش نے کہا یہاں ایک ہمارا عزیز ہے جادوگر، جو اس کی سنتا ہے نا اسی کو ہو جاتا ہے، تو اللہ کے واسطے بھائی اس کی نہ سننا. تو کہنے لگے میں نے ڈر سے اپنے کانوں میں روئی ڈال لی کہ میں سنتا ہی نہیں. طواف کر رہا ہوں، ایک دیکھا نوجوان کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا. ابھی نفل نماز تھی، فرض نہیں تھی. تو یہ اپنے ساتھی سے پوچھتے ہیں، چونکہ شکل دیکھی تو دل کھچا کہ من ہوا یہ کون ہے؟ ان کا ہوا وہی جادوگر. تو طفیل کہنے میں نے کہا ویل لک ول امک، ارے طفیل تیرا ستیہ ناس ہو، تو اتنا بڑا سردار ہے اور اتنے بڑے قبیلے کا سردار ہے، دوست قبیلے کا، اور تو لوگوں کی باتوں میں آ گیا. یہ چہرہ تو جادوگر کا نہیں ہے، تو سن اس کی، اگر صحیح ہے تو مان لے، غلط ہے تو چھوڑ دے. تو طواف سے فارغ ہو کر آ کے پاس بیٹھ گئے. آپ نے محسوس کیا کوئی پاس آ کے بیٹھا، آپ نے نماز شارٹ کر سلام پھیرا. تو کہنے لگا ما تقول یا محمد، اے محمد کیا کہتے ہو؟ آپ نے کہا سن میں یہ کہتا ہوں ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. 5 سیکنڈ میں 10 سیکنڈ میں میں نے جملہ پورا کیا ہے، 15 سیکنڈ لگا. اب میرے آپ ترجمہ سنو. سب تعریفیں اللہ کی، میں اس کی تعریف کرتا ہوں، اس سے مدد چاہتا ہوں، اسی پہ توکل کرتا ہوں، اسی پہ ایمان لاتا ہوں. جسے ہدایت دے اسے گمراہ کو نہیں کرتا، جسے بھٹکا دے اسے ہدایت کو نہیں دیتا. ٹھیک ہو؟ یہ ترجمہ میرا آپ کا علم ختم ہو گیا. لیکن وہ عرب تھا، عربی دان تھا نا. اب سنے اس نے کیا کہا، اسے تڑپ کے بولا اعد، دوبارہ کہے فقد بلغنا قاموس البحر. یہ جملہ سنو، تیرے ایک جملے نے 7 سمندر پی لیے ہیں. تیرے ایک جملے نے 7 سمندر پی لیے ہیں. یہ ہے میرے نبی کی قدرت کہ ایک جملے میں 7 سمندر ڈال دیے. یہ دیکھو میرے نبی اللہ کی روزانہ صبح و شام مناجات اور تعریف کرتے تھے. ایک دعا سناتا ہوں، بھری پڑی ہیں دعائیں. ایک صبح ہوتی آپ اس دعا سے شروع کرتے، شام ہوتی آپ اس دعا سے شام کرتے. اللہم انت احق من ذکر، احق من عبد، انصر من ابتغی، ارأف من ملک، واجود من سئل، واوسع من اعطى. انت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك كل شيء هالك الا وجهك لن تطاع الا باذنك ولن تعصى الا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر اقرب شهيد وادنى حفيظ حلت دون النفوس اخذت بالنواصي كتبت الاثار ونسخت الاجال القلوب لك مفضيه والسر عندك علانيه الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت الدين ما شرعت والأمر ما قضيت الخلق خلقك والعبد عبدك أنت الله الرؤوف الرحيم. اچھا آپ کو ترجمے کا تو نہیں پتا چلا، الفاظ کا ردم موسیقی سمجھ میں ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں بھی بروز کیا نغمہ ہے آواز، الفاظ میں کیا نغمہ ہے، کیا سر ہے. بغیر ترجمے کے بھی جو دل کو پکڑتے ہیں. یہ میرے نبی کا احسان ہے، انہوں نے ہمیں اللہ کا صحیح پتہ بتایا کہ ہمارا رب ہے کون. ہم تو بر صغیر کے لوگ کبھی قبروں پہ گرے پڑے ہیں، کبھی انسانوں کے پاؤں چوم رہے ہیں، اپنے جیسے کو خدا بنائے بیٹھے ہیں. اللہ نور السماوات والارض، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو
هو الله الذي لا إله إلا هو فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو الله يبدأ الخلق ثم يعيده الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق الباري المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباكي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله ذلكم اللہ ربکم الحق یہ ہمارا رب ہے. ہم تو بھول ہی گئے اللہ کی تعریف کرنا، اللہ کی تعریف کرنا. اگر میں سب سے بڑی ہستی کو نہیں بول سکتا تو میں کیا جھک مار رہا ہوں. ہمارے ایک بزرگ ہیں ہماری فیملی میں، ان کو صرف زراعت کا لفظ سنا دو وہ 4 گھنٹے تمہیں اٹھنے نہیں دیں گے. زراعت پر ایسا لیکچر دیں گے کہ تم دوبارہ ساری زندگی ان کے قریب نہیں آؤ گے، اتنا لمبا لیکچر دیں گے. لیکن بھائی اللہ، تم اللہ کو مانتے ہو؟ جی مانتا ہوں. ذرا بتاؤ تو صحیح اللہ کیسا ہے، بتاؤ تو صحیح. تو میرا نبی کیسے حوصلہ افزائی فرما رہا ہے. ایک بدو آیا، آپ مسجد میں، اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کہنے لگا یا من لا تراہ العیون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر يعلم عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار يعلم مكائيل البحار ومثاقيل الجبال لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرزا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی خواتیمہ وخیر ایام یوم القاک فیہ. ترجمہ بعد میں بتاتا ہوں. میرے نبی تڑپ گئے. بلال کوئی چیز پڑی ہے، کوئی چیز ہے؟ کہا یہ ایک سونے کی ڈلی. کہا لیا بھاگ گیا. وہ گئے. بلال وزیر خزانہ تھے میرے نبی کے، خالی خزانے کے وزیر خزانہ تھا ہی کچھ نہیں. تو وہ گئے سونے کی ڈلی لے کر آئے. تو آپ نے کہا او میرے بھائی ادھر آؤ بھائی، یہ آپ کو تحفہ ہے. پھر آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے میں کیوں دے رہا ہوں؟ کہ لصلۃ بینی و بینکم، رشتہ داری کی وجہ سے آپ دے رہے ہیں، ہماری آپ کی قرابت داری ہے. کہ نہیں، قرابت داری کی وجہ سے نہیں، بحسن ثنائک علی اللہ، ابھی جو تو نے اللہ کی خوبصورت تعریف کی ہے اس پہ تجھے دے رہا. اگر سونے کے بھرے سمندر ہوتے وہ بھی دے دیتے. اے وہ ذات جسے آنکھ دیکھ نہ پائے، خیال پہنچ نہ پائے، ثنا خان تھک جائیں اور تیری تعریف کا حق ادا نہ ہو. زمانے کی نیرنگی سے گھبرائے نہیں، زمینی انقلاب سے ڈرے نہیں، ہر حال میں اپنے حال میں ہو، کسی حال میں بھی بے حال نہ ہو. زمانے سے پاک ہو، جگہ سے پاک ہو، مکان سے پاک ہو، رنگ و بو سے پاک ہو، بیوی بچوں سے پاک ہو، اونگنے سونے تھکن تھکاوٹ سے پاک ہو،
جو درختوں کے پتوں کی تعداد جانے، جو بارش کے قطروں کی تعداد جانے، جو سمندروں کے پانیوں کا وزن جانے، جو پہاڑوں کے پتھروں کا وزن جانے، جو جہاں جہاں دن اور رات جاتے ہیں ان سب کو جانے، جو آسمانوں کے نیچے بھی دیکھے اور اوپر بھی، زمین کے اندر بھی دیکھے اور باہر بھی، سمندر کی تہ میں دیکھے اور اوپر بھی، پہاڑوں کی غاروں میں بھی دیکھے اور چوٹیوں کو بھی، یہ تعریف کر کے نا پھر کہتا ہے اللہ سے مانگنے کا یہ طریقہ ہے، اس کی تعریف کرو۔ ہمیں تعریف ہی نہیں آتی تو منگنا سا کی، ہم ویسے ہی اللہ کو خدا کہتے ہیں، اللہ ہی نہیں کہتے۔ کہنے لگا دعا سننا، کیا خوبصورت دعا ہے، الفاظ یاد نہ رہے نا، اس دعا کو مانگا کریں، یا اللہ میری سب سے بہترین عمر آخری بنا دے، میری آخری عمر سب سے بہترین بنا دے، میرا آخری عمل سب سے بہترین بنا دے، اور میری زندگی کا سب سے خوبصورت گنائے تھے نا، تو اس میں رؤوف بھی آیا تھا اور رحیم بھی آیا تھا۔ اللہ نے یہ دو نام اٹھا کے اپنے نبی کو دے دیے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تو دوسرا کام زندگی کا سفر ہے محمد مصطفیٰ کی طلب، اپنے نبی کو ڈھونڈو، اپنے نبی کو پانے کی تیرے کوچے اس بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کہ دوسری طلب اپنی محمد مصطفیٰ کی طلب بناؤ، کہ اللہ نے ایک سے پیار کیا، اگر اب میرے پاس آنا ہے تو اس سے پیار کر کے آؤ، اور راستہ کوئی، ان کو عزت دے کے آؤ، ان کو پیار دیکھ، ان کی اطاعت میں آؤ، ان کے سانچے میں آؤ، ان کے کریکٹر میں ڈھل کے، جو میں نے مثال دی تھی عزیزیہ کے بیان میں، وہ اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ محمدی بن کے دکھا دے، ظاہر بھی اور باطن بھی۔ کسی نبی کی زندگی محفوظ نہیں سوائے ہمارے نبی کی۔ کتنی عجب بات ہے، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، چار بڑے نبی، زندگی کو کوئی ڈیٹیل معلوم نہیں، یہ چار بڑے نبی کوئی ڈیٹیل معلوم نہیں ہے، اور ہمارے نبی کی بکریاں بھی معلوم ہیں، گھوڑے، اونٹ، خچر بھی معلوم، کیا کہوں۔ میرے نبی کی بکریاں تھیں 9، عجوہ، سکیہ، برکہ، زمزم، ورثہ، اطلال، اطراف، قمرہ، غیثہ، یہ 9 بکریوں کے نام آپ کو سنا رہا ہوں۔ 10واں بکرا تھا یمن، حافظ آباد میں تھا تو تارڑ قوم کا سردار آیا، اس سے میرا بیان سنا۔ تو ہمارے ہاں بہت سے لوگ ہیں جو ہمیں کہتے ہیں یہ گستاخ رسول ہیں، ہمارے بھائی بریلوی بھائی، تو وہ ہمیں کافر کہتے ہیں، وہ بھی انہی میں سے تھے۔ وہ گھر گئے اور اپنے امام مسجد کو بلا کر کہنے لگے مولوی جی ایک مسئلہ دسو، اپنے نبی دی بکریاں دے نا کی ہیں؟ وہ کہنے لگا یہ کوئی مسئلہ ہے؟ وہ کہنے لگا مسئلہ ہے یا نہیں، پہلے ادا ساڑھے نبی دی بکریاں دے نا کی۔ وہ کہنے لگا بکریاں دے بھی کدی نہ ہوئے؟ وہ کہنے لگا گل سن، تو آج تک مینوں آکھیا تبلیغ والے نبی نو نہیں مندے، میں انہوں دے مولوی نو سنیا انہوں دی بکریاں نو بھی منیندا ہے، اس مینوں انہوں دی بکریاں دے نا سنائیں، خبردار جے آئندہ تو کسی تبلیغ والے نو بیڑا آکھیا تو۔ اللہ نے پیار کیا نا، پیار کیا تھا بکریوں کو بھی۔ بکرا چرانے والی کون تھی؟ ام ایمن۔ اونٹنیاں کتنی تھی؟ 4۔ نام کیا تھے؟ قصوا، عذبا، جدعا، شہبا۔ 2 خچر تھے، دلدل، فضہ۔ 2 گدھے تھے، عفیر، یافور۔ 2 اونٹ تھے، عسکر، ثعلب۔ یہ مختلف اوقات میں آپ کے پاس ملکیت میں رہے۔ چند گھوڑے تھے، اعلیٰ سواری پہ بھی سوار ہوئے، مالداروں کو راستہ دیا، اور ادنا سواری پہ بھی سوار ہوئے، گدھا، غریبوں کو راستہ دیا، غریبوں کو بھی نمونہ دے دیا اور مالداروں کو بھی نمونہ۔ اب ہمیشہ گدھے پہ سوار ہوتے تو مالدار اچھی گاڑی کیسے لے سکتے، تو اسراف ہو جاتا۔ تو میرے نبی کے گھوڑوں، ورد، آپ کے گھوڑے کا نام تھا ورد، گلاب کا پھول۔ وہ گھوڑوں میں کھڑا جیسے گلاب کا پھول نمایاں نظر آتا ہے، یہ گھوڑا گھوڑوں میں نمایاں نظر آتا تھا۔ ورد، سکب، سبحہ، لحاظ، تراز، لحیف، مرتجل، مرتجز، یعصوب، یعبوب، یہ میرے نبی کے گھوڑوں کے نام تھے۔
آپ نے حج کے سونٹنی کے پیا قصوا، آپ نے خطبہ کے سونٹنی پہ دیا قصوا، آپ طواف زیارت کرنے کے سونٹنی پر گئے جدعا، آپ نے 11 تاریخ کو خطبہ کے سونٹنی پر دیا عزبا۔ اتنی ڈیٹیل میرا اللہ بتا گیا۔ 11 تاریخ کو آپ کی اونٹنی کے نیچے کون کھڑے تھے؟ ابو بکرہ، ابو بکر نہیں، ابو بکرہ، یہ سقفی ہیں طائف۔ اتنی جب آپ کنکریاں مار رہے تھے تو کس نے اونٹنی کو پکڑا؟ بلال نے۔ کس نے آپ پہ سایہ کیا چادر کا؟ اسامہ نے۔ اتنی باریکی۔ آپ کے بال کس نے کاٹے؟ یہاں مینا میں ٹنڈ کروائی جو آپ نے، معمر بن عبداللہ نے۔ آپ نے تقسیم کیسے کیے؟ آدھے بال رائٹ سائڈ کے کٹوا کے کٹوائے نہیں منڈوائے، ابو طلحہ انصاری کو پورے آدھے دے دیے اور باقی آدھے صحابہ میں تقسیم فرمائے۔ اتنی ڈیٹیل میرے نبی کی موجود ہے۔ تو بھائیو بہنوں، اللہ اس کے رسول کو اپنی منزل بناؤ۔ اگر دنیا میں خوش رہنا ہے اور آخرت میں سرخرو ہونا ہے تو باقی چیزوں کو دائیں بائیں کر دو۔ میرے نبی کا دین ہمیں رہبانیت نہیں سکھاتا لیکن نفسانیت بھی نہیں سکھاتا ہے۔ ہم اللہ اس کے رسول کو اپنی طلب بنائیں۔ یہ ہمارا جو سفر حج ہے یہ اللہ اس کے رسول کی طلب کا سفر ہے۔ میرے نبی بھی 8 تاریخ کو یہاں تشریف لائے تھے۔ آپ 25 کو نکلے تھے، یعنی 25 ذوالقعدہ ہفتے کا دن تھا۔ 12,000 صحابہ کو لے کر نکلے تھے اور ذوالحلیفہ میں آ کے قیام کیا تھا۔ پھر 26 ذوالقعدہ کو آپ وہاں سے چلے اور ملل اور روحہ اور عرج اور عفایا اور ابوا اور عصفان اور مرزاران اور مکہ، یہ آپ کا روٹ تھا جو میں نے ابھی نام گنوائے۔ ان سے ہوتے ہوئے آپ 4 کی رات کو، اتوار کو چلے، اتوار کی رات کو آپ مکہ پہنچے۔ اتوار کی صبح آپ نے جا کے طواف کیا، عمرہ کیا، طواف اور سعی۔ طواف پیدل کیا، سعی کے 3 چکر پیدل لگائے۔ پھر لوگ آپ کو دیکھنا چاہتے تھے تو آپ اونٹنی پہ سوار ہو گئے، باقی 4 چکر آپ نے اونٹنی پہ لگائے۔ پھر اس کے بعد اب وادی ابتھا میں 4 دن قیام کیا اور اس دوران آپ مکے نہیں گئے طواف کرنے کہ رش نہ بڑھ جائے۔ اور پھر 8 تاریخ کو اب مینا آ گیا۔ میں نے آپ کو ایسے ہی بریف کر کے بتایا۔ 9 کو پھر آپ عرفہ پہنچے اپنی اونٹنی قصوا پر، اور پھر وہاں جا کر آپ نے پانی بہایا، غسل کیا، گرمی تھی۔ پھر بلال سے پوچھا زوال ہو گیا؟ کہ جی ہو گیا۔ تو پھر آپ نے اونٹنی پر بیٹھ کے خطبہ دیا۔ 10 منٹ کی بات کی آپ نے ٹوٹل، یا 15 منٹ لگا لیں۔ اور اس خطبے میں سارے حقوق العباد بیان کیے، حقوق اللہ کو بیان نہیں کیا۔ جو چیز زیادہ تباہ ہونی تھی اس کو بیان کی۔ اور پھر ظہر اثر کٹھی پڑھائی اور جبل رحمت جسے کہتے ہیں وہاں جا کے دعا میں لگی۔ کتنی دیر تھی یہ دعا؟ 5 گھنٹے 5 گھنٹے، کبھی یوں کبھی یوں، کبھی یوں کبھی یوں، 5 گھنٹے کچھ نہیں کھایا پیا سوائے 1 پیالہ دودھ کی بس۔ پھر مغرب کے بعد وہاں سے چلے، اسامہ کو پیچھے بٹھایا، راستے میں ایک جگہ استنجا کیا، وضو کیا، پھر مزدلفہ جا کے دوبارہ وضو کیا اور مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی۔ پھر وہاں سامان رکھوایا اور وہاں آپ سو گئے۔ میں قربان جاؤں، آپ نے زندگی میں پہلی دفعہ تہجد نہیں پڑھی مزدلفہ کی رات۔ وطر بھی پڑھے کہ نہیں پڑھے آج تک کسی کتاب میں حوالہ نہیں ملا۔ میں تو خیر طالب علم سا ہوں۔ ایک بہت بڑے عالم تھے شیخ عطیہ سالم، مسجد نبوی میں سب سے بڑا ان کا درس کا حلقہ ہوتا تھا۔ میں نے ان کے درس میں سنا، فرمانے لگے کہ بڑی کوشش کی ہے کہ مجھے کوئی روایت ملے کہ آپ نے مزدلفہ کی رات وطر پڑھے کہ نہیں پڑھے، مجھے تو نہیں ملی۔ جس کو ملے مجھے بتائے، بہت بڑا انعام دوں گا۔ اچھا کیوں نہیں پڑھے؟ آپ تھک گئے تھے؟ نہیں، آپ نے امت کو سہولت دینے کے لیے تہجد نہیں پڑھی کہ میرے جیسے جو مزدلفہ میں جائیں انہوں نے نماز عشاء پڑھنی ہو کیے تھے، تہجد کتنے پڑھن؟ اور ویسے ہی بیچارے سیدھے سادھے لوگ بھٹکے ہوتے ہیں۔ ایک ہمارے ذمہ دار دوست حج پہ آئے تو اپنی بیگم اور بیٹی کو بٹھا کر گئے مزدلفہ،
اور نشانی لگاتے گئے بھائی اتوں ہی جانا ٹوائلٹ گئے، اور وہاں لائن لگی ہوئی تھی، دیر ہو گئی۔ جب واپس آئے تو بسیں تو ساری ان کی وہ نشانیاں گم ہو گئیں۔ ساری رات مزدلفہ کدی بیگم نو سدے کدی دھی نو سدے، نہ بیگم لدی نہ بیٹی لدی۔ تو میں قربان جاؤں میرے نبی نے کیا کیا، اس رات تہجد جان بوجھ کے نہیں پڑھی کہ جب کمزور زمانہ آئے گا حجاج کا، جو تھک ہار کے پہنچیں گے بسوں کے ستائے ہوئے، تو وہ اگر تہجد نہیں بھی پڑھیں گے تو نبی کی سنت پہ عمل ہو جائے گا۔ سبحان۔ لیکن جس کو ہمت ہو وہ پڑھے، بندگی کی رات، عبادت کی رات، لیکن میرے نبی نے نہیں پڑھا۔ پھر فجر کی نماز کے بعد آپ نے وقوف کیا، میں نے دعا مانگی، اور فضل بن عباس کو اپنے پیچھے بٹھایا، اور آپ مینا میں آئے، اور بلال نے آپ کی اونٹنی کو پکڑا، اسامہ نے چادر کا سایہ کیا، اور آپ نے 7 کنکر مارے۔ پھر پیچھے مڑ کے آپ نے دوبارہ اس خطبے کو دہرایا جو 9 تاریخ کو دیا تھا۔ پھر معمر بن عبداللہ کو بلا کے سر منڈایا۔ پھر آپ نے 63 اونٹوں کی قربانی کی اپنے ہاتھ سے، اپنی عمر کے مطابق، اور باقی 37 کی حضرت علی نے کی۔ اور فرمایا علی لوگوں سے کہو جو لے جانا چاہتا ہے لے جائے، اور جو گوشت بنائے اس کو مزدوری گوشت میں سے نہیں دینی، ہم خود ادا کریں گے، خالص اس کو بنائے۔ اور ایک عجیب بات، اونٹوں میں جنگ شروع تھی جب ذبح ہو رہے تھے نا، ہر اونٹ آگے بڑھ کے خود ذبح ہونا چاہتا تھا، ان میں لڑائی چل رہی تھی کہ میں ذبح ہو جاؤں۔ پھر آپ نے قربانی کے بعد آپ نے سر مڑایا اور ایسے بیٹھ کے زمین پر ایسے یوں کر کے بیٹھ گئے، ایسے پاؤں کے بل ایسے بیٹھے، اور پیٹ چھوٹا ہونے کا یہ فائدہ ہے کہ آدمی سنت کا صحیح عمل دکھا سکتا ہے، اور پیٹ ہی بچ پھنس جاوے تو دکھائے کہ میں تو مولوی کا بڑا پیٹ تو بہت ہی برا لگتا، ویسے بھی پیٹ کا بڑا ہونا بہت بری شے۔ آپ سجے پاسے پیٹ کھبے پاسے، آپ سجے پاسے پیٹ کھبے پاسے، کہ پیٹ ہی ہلدا ہے، آپ کا نظر ہی نہیں آمدے ہلدا۔ تھوڑا کھایا کرو، چربی نہ بڑھایا کرو، اللہ کو پسند نہیں پیٹ نکلا ہوا، کھا تباہی پھیر دینا۔ تو آپ یوں بیٹھے جیسے میں نے آپ کو دکھایا، پھر معمر بن عبداللہ نے آپ کا سر موڑا۔ پتہ ہے آپ کے کتنے لمبے بال تھے اس وقت؟ آپ کی زلفوں کی 4 گتیں تھیں، 4 گت، 2 گت ادھر تھی 2 گت ادھر تھی، اتنے بڑے بال تھے اس وقت آپ کے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ناخن کٹوائے، مونچھیں صاف کروائیں، اور ان کو وہیں دفن کروا دیا، بال تقسیم کر دی تھی۔ پھر غسل کیا، پھر کپڑے بدلے، خوشبو لگائی حضرت عائشہ نے۔ پھر آپ نے وہ قربانی کا گوشت تیار ہو رہا تھا، وہ آپ نے کھایا، کھا کے پھر حضرت معاویہ کو پیچھے بٹھا کر اونٹنی تبدیل کر کے آپ طواف زیارت پہ گئے، اور 7 چکر آپ نے اونٹنی پہ بیٹھ کے کی، اور پھر آپ نے زمزم کے کنویں پر اتر کے پانی پیا۔ کھولو میرے کھولو، ایسے ڈول کو پکڑا اور یوں منہ کو لگایا، اور پیتے گئے، یوں چڑھاتے گئے، جب یہاں تک آیا نا تو سارا اپنے اوپر ڈال لیا، گرمی تھی بہت زیادہ تو سارا اپنے اوپر ڈال۔ پھر وہاں ظہر کی نماز پڑھائی اور واپس آئے۔ پھر 11 کو کنکریاں ماری، اور اس کے بعد پھر آپ نے 11 کا خطبہ دیا، اور 12 کو آپ نے اجازت دے دی جو جانا چاہے کنکر مار کے۔ آپ خود 13 کو کنکریاں مار کے خیف بنی کنانہ میں جا کے ظہر عصر مغرب عشاء پڑھی، اور فجر جا کے پھر آپ نے 14 کی صبح بیت اللہ میں پڑھی، اور سورۃ والطور کی تلاوت کی، اور طواف وداع کیا، اور زمزم کے پانی کو مشکیزوں میں ڈلوایا، اور صحابہ کو چھٹی دی، اور آپ نے مدینے کی طرف رخ فرمایا، اور 22 تاریخ کو آپ مدینہ پہنچ گئے۔ یہ ہے میرے نبی کا مختصر حج۔ میں بہت تفصیل سے بتایا کرتا ہوں، لیکن یہ میرا درد مجھے بولے نہیں دے رہا،
اس کے باوجود میں گھنٹے سے اوپر بول چکا ہوں. تو اللہ سے اب دعا کرو کہ اللہ ہمارا یہ سفر قبول فرمائے اور ہمارا یہ سفر مبارک فرمائے. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. یا اللہ ہم تیرے در پر ہیں اور یا اللہ تیرے نبی کی سنت پر ہیں، تیرے خلیل کی سنت پر ہیں. یا اللہ اس وقت موسم بھی خراب ہے اور تیرے بندے بندیاں کوئی سڑکوں پر، کوئی گلیوں میں، کوئی خیموں میں یا اللہ بے بہا بے پناہ تیری محبت میں آئے بیٹھے ہیں. یا اللہ تو عرشوں کے پردے ہٹا کر ہمیں محبت بھری نظریں عطا فرما دے، آسمانوں کے دروازے کھول کر ہمیں پیار سے دیکھ لے، ہمیں محبت سے دیکھ لے. میرے مولا تیرے محبوب کی امت ٹھکرائی ہوئی ہے، ستائی ہوئی ہے، دھتکاری ہوئی ہے. پوری دنیا کا باطل بہت طاقتور بن چکا ہے. ہمارے معصوم بچے ذبح ہو رہے ہیں، ہماری بیٹیوں کی عزتیں نیلام ہو رہی ہیں، ہمارے ملکوں کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، ہمارے گھروں کو آگ لگائی جا رہی ہے. میرے مولا چور کا ہاتھ کٹنے پر تیرے نبی رونے بیٹھ گئے تھے. یا اللہ تیرے محبوب کی امت کے معصوموں کی گردنیں کٹ رہی ہیں، معصوم بچے بھیڑ بکریاں کی طرح ذبح ہو رہے ہیں. یا اللہ یہ سارا وفد تیرے منانے کو آیا بیٹھا ہے. یا اللہ تو آج مان جا. یا اللہ ہم تیری محنت کرتے ہیں تو مان جا. یا اللہ آج ہم تیرے سامنے ضد کرتے ہیں، جیسے یا اللہ بچہ ماں کے آگے ضد کر لیتا ہے اور اس کے پاؤں پکڑ لیتا ہے، وہ کہتی ہے اچھا جا دفعہ ہو میں معاف کیتا. یا اللہ ہم تیرے پاؤں پڑتے ہیں. کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. یا اللہ ہم تجھے اپنا دکھڑا سنانا چاہتے ہیں، اپنا غم سنانا چاہتے ہیں. تیرے محبوب کی امت پر اندھیری رات کو چھائے ہوئے 300 سال ہو چکے ہیں. نیک لوگ خوار ہیں، ظالم لوگ دندناتے پھر رہے ہیں. میرے مالک تو نے مصر کے فرعون کو پکڑ کے پانی میں پھینکا تو ہمارے فرعونوں کو بھی پکڑ لے. تو نے قارون کو زمین میں دھنسایا تو ہمارے قارونوں کو بھی پکڑ لے. جنہوں نے تیری محبوب کی امت کے بچوں کے منہ سے نوالے چھین لیے، بیٹیوں کے سر سے چادریں چھین لی ہیں. یا اللہ وہ خود سونے کے برتنوں میں کھا رہے ہیں. تیرے محبوب کی امت بھوک پیاس سے تڑپ رہی ہے. یہ سارا مجمع آیا ہوا ہے. یا اللہ تو اب صبح نکال دے، صبح نکال دے. یا اللہ اس اندھیری رات کو دور کر دے. ہم اپنے تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں، ہماری ضد ہے مان لے. یا اللہ آج تو بھی کہہ دے میں مان گیا ہوں، آسمانوں پہ کہہ دے میں مان گیا ہوں. کہہ دینا یا اللہ تو کہہ دینا، جبریل کو کہہ دے کہ وہ اعلان کر دے کہ ہاں میں اس سارے مجمع کو پیار سے دیکھ رہا ہوں، میں ان سے راضی ہو گیا ہوں. یا اللہ ہم تجھے تیرے حبیب کا واسطہ دیتے ہیں، اور تو کچھ چیز ہے نہیں، کیا پیش کریں. ہمارے عمل کھوٹے، ہمارے احرام کھوٹے، ہمارے تلبیہ کھوٹا، ہماری نمازیں کھوٹی. ہم تجھے تیرے حبیب کو تیرے سامنے کرتے ہیں. ان کے آنسو، ان کا رونا دھونا، ان کی آہیں، ان کی فریادیں، یا اللہ ان کی راتوں کا تڑپ. یا اللہ تجھے بھی خوب معلوم ہے تو کتنی دفعہ جبریل کو بھیجتا تھا جا میرے نبی کو تسلی دے کے آ کہ میں آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کروں گا. ہم تیرے حبیب کی امت ہیں اور میرے مولا پوری دنیا کے باطل نے نرغے میں لیا ہوا ہے بھیڑ بکرے کی طرح. ہمیں ظالموں کے حوالے ہوئے مدت ہو گئی ہے. ہمیں کسی نیک لوگوں کے حوالے فرما، ہماری عزتوں کی حفاظت فرما. ساری دنیا کا باطل ہماری نسل کے ساتھ کھیل کر گیا، انہیں ننگا کر دیا، انہیں بے حیا بنا دیا. میرے مولا تو ہے کوئی عثمان دے دے جو امت کو حیا کی چادر پہنا، کوئی ابو بکر دے دے جو اس بے دینی کی فضا کو دین میں بدل دے، کوئی عمر دے دے جو کتے کے پیاسے ہونے پر بھی روتا بیٹھ رہا ہو. یا اللہ تو ہمیں ایسے لوگوں کے حوالے نہ فرما جو ہمیں بھیڑ بکری کی طرح بیچ دیں، ہمارے سودے کر دیں. ہمیں ایسے لوگوں سے بچا. یا اللہ ہماری دنیا اچھی کر دے، ہماری آخرت اچھی کر دے، ہماری موت اچھی کر دے، ہماری قبر اچھی کر دے. یا اللہ قبر کے اندھیروں سے ڈر لگتا ہے، تنہائی ہوگی، وحشت ہوگی، اندھیرا ہوگا، زیر زمین ہوں گے. اسے تو جنت کا باغ بنا دے. یا اللہ اسے جنت کا باغ بنا دے. میدان محشر میں یا اللہ ہمیں ننگے پن سے بچا، اس دن کی دھوپ سے بچا جب تو اعلان کرے گا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، آج مجرم الگ ہو جاؤ. یا اللہ ہمیں مجرموں میں کھڑا
نہ فرمانوں میں کھڑا نہ فرما، ہمیں نافرمانوں میں کھڑا نہ فرما، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، ہمیں دنیا کی آگ سے بچا، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، ہم سے راضی ہو جا۔ ہمارا یہ چھوٹا سا قافلہ ہے، اسے قبول فرما لے یا اللہ۔ یہ تیرے نیک بندے، تیرا نیک بندہ جنید جمشید، یا اللہ اس کے نام پہ ہم نے شروع کیا، اسے تو نے اپنے پاس بلایا، عزت کی موت دی، شہادت کی موت دی۔ آج ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ اس کے حق میں قبول فرما، اس کے درجات کو بلند فرما، اس کے بیوی بچوں کی حفاظت فرما یا اللہ۔ یا اللہ وہ تجھ سے پیار کرتا تھا، تیرے گیت گاتا تھا، تیرے نبی کے گیت گاتا تھا۔ آج ہم اس خلا کو محسوس کر رہے ہیں۔ وہ میرے بیان کے بعد ساتھیوں کے دلوں کو گرماتا تھا، تیرے نبی کی تعریف کرتا تھا، تیری تعریف کرتا تھا، سب کو رلاتا تھا۔ آج وہ ہمیں چھوڑ کے گیا ہوا ہے، 2 سال ہو گئے۔ یا اللہ ہم نے بھی چلے جانا ہے، لیکن اس کے جانے نے ہمیں دکھی کیا ہے۔ یا اللہ تو ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ اس کے درجات کی بلندی کے لیے قبول فرما۔ اس سے تو یا اللہ انشاءاللہ جیسا تو نے اس کا جنازہ ہمیں دکھایا، ہمیں یقین ہے تو اس سے راضی ہوگا، اس کے درجات مزید بلند فرما دے۔ ہمیں بھی ایسا خوبصورت جنازہ نصیب، ہمیں بھی ایسا خوبصورت جنازہ نصیب فرما، ہماری بھی ایسی واپسی مقدر فرما۔ یہ جتنے ہمارے قافلے میں آئے ہوئے دوست احباب ہیں، خواتین و حضرات ہیں، ان سب کو یا اللہ قبول فرما۔ جو دکھ سینے میں پالے پھرتے ہیں وہ سارے دکھ دور فرما، وہ رنجشیں دور فرما، وہ تکلیفیں دور فرما۔ ہمارے اس چھوٹے سے قافلے کو یا اللہ ہماری زندگی میں، ہماری زندگی کے بعد بھی چلتا رہنے کے ایک اسباب پیدا فرما۔ یہ ہمارا صدقہ جاریہ بنا دے، یہ ہمارا صدقہ جاریہ بنا دے۔ تجھے معلوم ہے ہمارے دوست اس سے کوئی پیسہ نہیں بناتے، تیری رضا چاہتے ہیں، تیرے بندوں کی خدمت کرتے ہیں۔ تو ان سب کو، انتہا سہیل کو، کامران کو، عرفان کو، انصر کو، اور جتنے ہیں سب کو یا اللہ، قریش کو جو خدمت کرتے ہیں، جو یہاں تیرے مہمانوں کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں، ان کو انت خزانوں سے بہترین جزا عطا فرما۔ تو ہمارے سہیل بھائی کو صحت بھی عطا فرما، صحت بھی عطا فرما، صحت بھی عطا فرما۔ جتنے ہم میں بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما۔ تیرے حج کے بندے، تیرے مہمان، تیرے بندیاں، تیرے بندے، کالے گورے، افریقہ، امریکہ، ایشیا، آسٹریلیا، یورپ، جہاں جہاں سے آئے ہیں سب کی حاضری قبول فرما دے، سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، سب سے تو راضی ہو جا۔ اس ہوا کو رحمت کی ہوا بنا دے، اس ہوا کو رحمت کی ہوا بنا دے، اس ہوا کو رحمت کی ہوا بنا دے۔ ہم سب سے راضی ہو جا، راضی ہو جا، راضی ہو جا۔ وصلی اللہ تعالی النبی الکریم۔